دوستو چرچ کو عیسائی دھرم میں سب سے زیادہ پوتر یعنی سب سے زیادہ مقدس جگہ مانا جاتا ہے، کیونکہ عیسائی دھرم کے ماننے والے سبھی لوگ چرچ میں جا کر ہی اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو ویسے تو آپ لوگوں نے دنیا بھر کے بہت سارے خوبصورت اور بہت سارے پرانے چرچوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، نہ صرف پڑھا ہوگا بلکہ دنیا کے بہت سارے عظیم الشان اور خوبصورت دکھنے والے چرچوں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے انوکھے چرچ کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں جان کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ دوستو یہ چرچ کوئی عام چرچ نہیں بلکہ دنیا کا ایک ایسا خطرناک چرچ ہے کہ جس کو انسانوں کی ہڈیوں اور انسانی ڈھانچوں سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ چرچ آج کے دور میں پرتگال دیش میں موجود ہے، جسے چیپل آف بونز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی ہڈیوں کا چیپل۔ دوستو عیسائی دھرم میں چیپل اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو سائز میں عام طور پر دکھنے والے چرچوں سے کہیں چھوٹی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چیپل میں چرچ کی طرح ہر ایک عام اور خاص انسان کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، بلکہ چیپل صرف اور صرف خاص لوگوں کے لیے ہی کھولا جاتا ہے۔ دوستو پرتگال دیش میں موجود اس خطرناک اور عجیب سے دکھنے والے چیپل کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کا اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیپل کسی اور انسانوں کی ہڈیوں سے نہیں بلکہ اسپین کے ان مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنایا گیا ہے کہ جن کو اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ یعنی جب مسلمانوں کی اسپین میں حکومت ختم ہو گئی تھی تو ان لوگوں کو زبردستی عیسائی دھرم قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے عیسائی دھرم قبول نہیں کیا تھا تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان لوگوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے ذریعے سے ہی اس چیپل کو تیار کیا گیا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خطرناک چیپل سے جڑی نہ صرف بہت ساری حیران کر دینے والی باتیں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سچ میں اس چیپل کو اسپین کے مسلمانوں کی ہڈیوں سے ہی تیار کیا گیا ہے، یا پھر اس چیپل کے پیچھے کوئی اور بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ دوستو انسانوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے تیار اس چیپل کو 16ویں صدی میں پرتگال دیش کے ایورا شہر میں بنایا گیا تھا۔ اس خطرناک چیپل کو بنانے کے پیچھے بھی اتہاسکاروں کی طرف سے بڑی دلچسپ کہانی لکھی گئی ہے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ 16ویں صدی میں پرتگال کے ایورا شہر میں حد سے زیادہ قبرستان موجود ہوا کرتے تھے، جس کی گنتی لگ بھگ 42 سے 43 بتائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایورا میں رہنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ان قبرستانوں کی وجہ سے ہم لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ علاقے کی وہ زیادہ تر زمین کہ جس کو قبرستانوں نے گھیر رکھا ہے ہم اس کو کھیتی کرنے یا پھر بلڈنگ بنانے جیسے کاموں میں لے سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنے شہر کو بہت زیادہ مالی فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہی ان لوگوں نے اب دھیرے دھیرے اپنے علاقے کے بہت سارے قبرستانوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ دوستو اسی دور میں ہی پرتگال میں رہنے والے فرانسسکن راہبوں نے جب علاقے کے لوگوں کو کچھ قبرستانوں کو ختم کرتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں نے ان قبرستانوں میں دفن کیے ہوئے مردوں کی ہڈیوں کو نکال کر دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن دوستو ان فرانسسکن راہبوں نے ان مردوں کی ہڈیوں کو نکال کر انہیں دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کی بجائے ان ہڈیوں کے ذریعے سے کچھ انوکھا اور عجیب کرنے کا فیصلہ کیا، کچھ ایسا عجیب کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ جائے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہی راہبوں نے ان ہڈیوں کے ذریعے سے اس دور میں پرتگال کے شہر ایورا میں یہ خطرناک چیپل تعمیر کروایا تھا، جو اتنا خطرناک تھا کہ جسے آج بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سہم جاتا ہے۔ دوستو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس چیپل کو بنوانے کے پیچھے راہبوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو انسان بھی اس چیپل کو دیکھنے کے لیے آئے وہ ان چیپلز کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کو دیکھ کر یہ نصیحت حاصل کرے کہ آخر ہماری اس دنیا میں انسان کی زندگی کتنی چھوٹی ہے، اور آخرکار ایک نہ ایک دن ہر انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں واپس ضرور جانا ہے کہ جہاں سے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ ایک آنکڑے کے مطابق اس چیپل کو بنانے کے لیے اس دور میں لگ بھگ 5000 سے بھی زیادہ انسانی ڈھانچوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اور دوستو اس چیپل کے بارے میں سب سے خاص اور حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اس چیپل کے اندر 2 لاشیں بھی لٹکی ہوئی ہیں۔
ان دو لاشوں میں سے ایک لاش تو ایک جوان آدمی کی ہے جبکہ دوسری لاش ایک چھوٹے بچے کی ہے۔ ان دونوں لاشوں کے بارے میں علاقے کے لوگوں میں طرح طرح کی کہانیاں بھی مشہور ہیں، جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دونوں لاشیں ایک آدمی اور اس کے بیٹے کی ہیں، ایک ایسے آدمی کی کہ جس کو زنا کرنے کی وجہ سے اس کی بیوی نے قتل کر دیا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دونوں لاشیں ایک ایسی مظلوم عورت اور اس کے بیٹے کی ہیں کہ جس عورت اور اس کے بیٹے کو اس علاقے میں رہنے والے ایک ظالم اور طاقتور انسان نے قتل کر دیا تھا، اور جب ان دونوں کو قبرستان میں دفن ہونے کی جگہ نہ مل سکی تو پھر ان کو آخرکار اس چیپل میں ہی لٹکا دیا گیا تھا۔ دوستو، اس چیپل میں لٹکی ہوئی بچے کی لاش کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ یہ لاش ایک ایسے اسپین کے مسلم بچے کی لاش ہے کہ جس کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات کا سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیپل کو اسپین میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ دوستو اس طرح کی کوئی بھی چیز کسی بھی اتہاسک کتاب میں نہیں ملتی ہے، بلکہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ جن انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے اس چیپل کو تیار کیا گیا تھا وہ ان عیسائی فوجیوں کی ہڈیاں تھیں کہ جو اس علاقے میں ہونے والی ایک بڑی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ چیپل ان انسانوں کی ہڈیوں سے تیار کیا گیا تھا کہ جو انسان اس علاقے میں پھیلنے والی ایک خطرناک بیماری کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے تھے۔ دوستو، بھلے ہی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہو جانے کے بعد اسپین کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو بڑی ہی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا، لیکن دوستو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ اس چیپل کو جس انسانی ہڈیوں کے ذریعے سے بنایا گیا تھا وہ ہڈیاں مسلمانوں کی نہیں بلکہ عیسائیوں کی ہڈیاں تھیں، کیونکہ دوستو یہ ہڈیاں مسلمانوں کی تھیں۔ اس بات کا کسی بھی اتہاسک کتاب میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہڈیاں مسلمانوں کی ہڈیاں نہیں تھیں۔ اس بات کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جس علاقے میں اس چیپل کو بنایا گیا ہے اس علاقے میں ہمیشہ سے ہی عیسائیوں کی تعداد 90% سے اوپر رہی ہے، یعنی جس دور میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی اس دور میں بھی اس علاقے میں مسلمان کم تعداد میں ہی رہا کرتے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔